اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین اندازوں پہ پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کریم کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کی نظیر نہیں ملتی، باقی ساری مخلوق سے اشرف و افضل ہے۔ انسان کا وجود، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی آنکھوں کی سجاوٹ، اس کے کان، ناک، اس کی قد و قامت، اس کا ڈیل ڈول، ہر لحاظ سے، ہر طرح سے نہایت موزوں، نہایت خوبصورت۔ پھر اس کو جو دماغ عطا فرمایا اور اس میں جو وسعتیں رکھی، آج تک کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ جدید دنیا میں انسانی دماغ نے بے پناہ ایجادات کی ہیں، بے پناہ تحقیقات کی ہیں، بہت دور تک علوم حاصل کیے، ان سے عملی زندگی میں استفادہ کیا، بے شمار چیزیں، نئی نئی سواریاں ایجاد کیں، عالی شان عمارات ایجاد کیں، بے پناہ مشینیں، کمپیوٹر بنائے، اور اب تو ایسی مشینیں بنا دی، روبوٹ بنا دیے جو انسانوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ اس سب کے باوجود آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ ابھی تک انسانی دماغ کا 10% بھی استعمال نہیں ہوا، اس سے کم استعمال ہوا۔ تو اگر یہ 100% استعمال ہوگا تو کیا ہوگا دنیا میں، کیسے کیسے انقلاب آئیں گے، اور اس میں کتنی وسعتیں ہیں، اس میں کیا کیا ہے۔ عجیب بات ہے، 20-25 سال پہلے ایک آدمی سے ہم ملتے ہیں، پھر الگ ہو جاتے ہیں، ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ برسوں بعد، 20-25 سال بعد کہیں آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو وہ بھولی بسری پرانی فائل ٹک سے کمپیوٹر کھول دیتا ہے دماغ کا، اور وہ ساری تصویر ہمارے سامنے آ جائے، وہ یہ فلاں بندہ ہے، فلاں جگہ ہم ملے تھے، یہ بات ہوئی تھی، اس سے یہ کاروبار ہوا، اور پتہ نہیں کتنی وسعت ہے اس میں۔ صدیوں کی تاریخ اس میں محفوظ ہے، دنیا کے بے شمار علوم اس میں محفوظ ہے۔ جو اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں ان کے دماغوں میں اللہ کی کتاب محفوظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات محفوظ ہے، صدیوں کی تاریخ محفوظ ہے۔ اس سب کے بعد اسے ایک دل دیا، سبحان اللہ۔
اللہ کی کائنات کی وسعتوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا. وہ خود ہی جانے کتنی وسیع کائنات ہے، کتنی اس میں مخلوق بستی ہے، کہاں فرشتے ہیں، کتنے ہیں، جنات کتنے ہیں، انسان کتنے ہیں، حیوان کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، آبی حیات کتنی ہیں. بے پناہ وسعت ہے، بے پناہ مخلوقات ہے. لیکن انسان کو ایک قلب دے دیا، اور حدیث قدسی ہے، ارشاد باریہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی. زمینوں میں، آسمانوں میں وہ وسعت نہیں ہے کہ وہ میرا گھر بنے. وَلَٰكِن یسعنی قلب عبد المومن، لیکن بندے مومن کے قلب میں وہ وسعت ہے کہ وہ میرا گھر بنے. کیا عجیب! لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. آدمی غور کرے تو کیسی عجیب بات ہے کہ جہاں زمینوں، آسمانوں، فضاؤں، سورج، چاند، ستاروں، سیاروں کی وسعتیں کم پڑ جاتی ہیں، وہاں قلب انسانی اس سے کہیں وسیع تر ہے. کتنی دنیائیں ایک فرد کے اندر آباد ہے. جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کا وجود چھوٹے 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 ذرات جنہیں سیلز کہتے ہیں ان سے جڑ کر بنا ہے. اس وقت دنیا کی انسانی آبادی اندازے کے مطابق 6 ارب سے کچھ کم ہے، پورے 6 ارب نہیں ہے. 100 لاکھ ہو تو 1 کروڑ بنتا ہے، 100 کروڑ ہو تو 1 ارب بنتا ہے، اور 6 ارب سے 600 کروڑ سے کچھ کم ہے. لیکن انسانی بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس میں 2.5 کھرب سیل ہوتے ہیں. ایک وجود کے اندر ارب نہیں، 100 ارب ہو تو 1 کھرب بنتا ہے، تو 2.5 کھرب سیل ہوتے ہیں. اور پھر جوں جوں وہ بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو سیلوں کا سائز نہیں بڑھتا بلکہ سیلوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. اور جب وہ اپنے پورے وجود جتنا اللہ کو منظور ہے اپنے وجود کو جوان ہو جاتا ہے، اپنا پورا وجود مکمل کر لیتا ہے، تو کہتے ہیں اندازاً 1000 کھرب سیل اس کے وجود میں ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی سیل کی زندگی 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہے. ایک انسانی وجود میں 6 مہینے کے اندر 1000 کھرب موت واقع ہوتی ہے اور 1000 کھرب نئے سیل پیدا ہو جاتے ہیں. زمینوں آسمانوں میں اتنی وسعت کہاں؟ یہ تو صرف وجود کی بات ہے، دل کا تو جہان ہی اور ہے. سائنس عظمت باری کا اقرار ہی کرتی چلی جا رہی. جو نیا انکشاف کرتی ہے
اس میں قدرت باری کا کوئی اور پہلو نظر آ جاتا. کتنا بڑا جہان ہے ایک وجود کے اندر کہ ہر سیل اپنے جیسا ایک دوسرا سیل پیدا کر کے مر جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد پورا انسانی وجود بال سے کھال تک اور نیا خانہ دل سے سر سے پاؤں تک تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، نئے سیل آ چکے. کون پیدا کرتا ہے اور کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی وحدہ لا شریک کر رہا ہے، کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں. یہ تو مادی جہان ہے، اس نے انسانی قلب میں جو وسعتیں رکھی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. پھر اس میں خصوصیات رکھی ہیں. مشکل یہاں پڑ گئی کہ انسان کو اختیار مل گیا. کیا اختیار ملا؟ اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتا ہے. کیا انسان کو اختیار ہے اپنی شکل خود تجویز کر سکتا ہے؟ کیا اپنی صحت مرضی سے بنا سکتا ہے؟ کیا اپنی مرضی کا رزق حاصل کر سکتا ہے؟ کیا عہدہ اپنی مرضی سے لے سکتا ہے؟ کیا صحت اپنی مرضی کی رکھ سکتا ہے؟ کیا اپنی مرضی سے زندہ رہ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر اختیار کیا ہے؟ یہ تو بے اختیار لگتا ہے ہر جگہ. اختیار کیا ہے؟ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. انسان کو ہم نے یہ اختیار دیا ہے کہ یہ ایک راستہ ہے، یہ دوسرا راستہ ہے. یہ راستہ میری بارگاہ کی طرف جاتا ہے، یہ دوسرا راستہ شیطان کا. یہاں انسان کھڑا ہے، ہم نے اسے اختیار دے دیا ہے کہ تم میری طرف آنا چاہو یا میرے خلاف جو سمت ہے ابلیس کی طرف جانا چاہو. بس یہ اختیار، یہ فیصلہ انسان کا ہے. جو صدق کے دل سے فیصلہ کرتا ہے مجھے اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ اس کا ہمراہی ہو جاتا ہے، محافظ ہو جاتا ہے، رہنما ہو جاتا ہے، سنبھال لیتا ہے اسے. یہدی الیہ من ینیب، جو صدق کے دل سے آنا چاہتا ہے میں اسے سنبھال لیتا ہوں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری ذات کی رضا کے لیے، ہمیں پانے کے لیے، ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کئی راہیں کھول دیتے ہیں، انہیں اپنی طرف لے آتے ہیں. لیکن اگر دوسرے راستے پہ پھر جائے، شیطان اسے دنیاوی لذات کی باتیں سناتا ہے، عہدوں کا لالچ دیتا ہے، دولت کا لالچ دیتا ہے، دوسروں سے سبقت لے جانے، آگے بڑھ جانے کا، دوسروں کو مٹا دینے کا، طرح طرح کے وہ وعدے دیتا ہے. سارے جھوٹ ہوتے ہیں لیکن وہ وعدے تو دیتا ہے. اگر انسان اس طرف چلا جائے تو فرماتا ہے میں اسے پیچھے سے پکڑتا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں محتاج نہیں ہوں، میں تو غنی ہوں، محتاج وہ ہے. جا رہا ہے تو جائے، لیکن آخر دونوں راستے پھر میرے دربار میں عرصہ معاشر میں جمع ہو جاتے، وہاں پھر اکٹھے ہو جائیں گے. وہاں پھر محاسبہ ہوگا کون کس راستے سے یہاں تک پہنچا، اس کے مطابق اسے اجر دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا. اب اس ایک دل کو جسے اللہ نے اپنا گھر قرار دیا، اس کے لیے قرآن کریم نے سب سے زیادہ بار حکم دیا ہے جس کام کا، وہ ذکر الہی ہے.
کہیں براہ راست کہیں بالواسطہ، کم و بیش اس حکم کو 800 بار قرآن کریم میں دہرایا گیا۔ قرآن کریم کا خاصہ یہ ہے کہ ہر بات کو پوری تفصیل سے مختصر ترین انداز میں بیان فرما دیتا ہے، یعنی کلام بہت تھوڑا سا ہوتا ہے اور اس میں وسعتیں بے پناہ۔ میں نے 2 آیات مبارکہ پڑھی، ہم اس پہ ساری عمر بحث کرتے رہیں تو اس کی وسعتیں پھیلتی چلی جائیں۔ یہ ساری باتیں تو انہی کے حوالے سے۔ تو جہاں ذکر کا حکم دیا وہاں عجب عجب مواقع پہ دیا۔ ہر عمل کو بھی ذکر کہا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہاں صلاۃ جمعہ کو ذکر فرمایا کہ جمعہ کے روز جب صلاۃ کے لیے پکارا جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کام کاج چھوڑ دو، اللہ کے ذکر یعنی صلاۃ جمعہ کی طرف حاضر ہو جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب صلاۃ مکمل ہو جائے جاؤ اپنا کام کاج کرو، زمین پہ پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل اپنی روزی تلاش کرو، محنت مزدوری کاروبار کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ صلاۃ بھی ذکر تھی، وہ تو ختم ہو گئی، لیکن جو ذکر قلبی ہے وہ ختم نہیں ہوتا، ذکر کرتے رہو۔ اذا لقیتم فئة فاثبتوا، کسی کافر جماعت سے فوج سے مقابلہ ہو جائے، فاثبتوا، جم کر لڑو۔ گردنیں اڑ رہی ہیں، آگ اور لوہا برس رہا ہے، آتش و آہن کی بارش ہو رہی ہے، جسم کو پرخچے اڑ رہے ہیں، فرمایا بھاگنا تمہیں زیب نہیں دیتا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، جم کر لڑو۔ لیکن ایک بات ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ افضل ترین عمل ہے جہاد، جس میں شہید ہونے والا دائمی زندگی پا جاتا ہے، موت کو بھی شکست دے دیتا ہے۔ لڑتے رہو، نشانہ بازی کرتے رہو، تلوار چلاتے رہو، بم گراتے رہو، گولے برساتے رہو، گولے کھاتے رہو، لیکن اس حال میں ذکر کثیر کو مت بھولو۔ اب صرف ذکر کی بات نہیں، ذکر کثیر۔ حج پر جاتے ہو، عرفات پہنچتے ہو، پلٹتے ہو، اس میں سارے میں کیا تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، پہلے باپ دادوں کی بات کیا کرتے تھے، اب اللہ کا ذکر کرو۔ ایمان لانا ذکر الہی ہے، اللہ کی عظمت، توحید اور اللہ کے نبی کی رسالت کو اور ضروریات دین کو قبول کرنا ایک عمل ہے، اور یہ عمل ذکر الہی ہے۔ ہر وہ کام جو شریعت کے مطابق، جو سنت کے مطابق کیا جائے وہ ذکر ہے، عملی، عملاً وہ ذکر الہی ہے، لیکن مطالبہ ذکر کثیر کا ہے۔ سارا دن بندہ سجدے کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، جائز کاروبار کرتا رہے، اطاعت الہی کرے، والدین کی خدمت، اولاد کی پرورش، یہ سب ذکر الہی ہے۔ لیکن پھر کبھی تو یہ منقطع ہو جائے گا، سو جائے گا، منقطع ہو جائے گا، بھول جائے گا، منقطع ہو جائے گا۔ کثیر تو نہ رہا۔ کثیر تو وہ کام ہے جو سب سے زیادہ کیا جائے۔
تو سب سے زیادہ کون سا کام کریں گے ہم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر الہی برکت ہی برکت ہے، لیکن ذکر خفی جو ہے یہ عملی ذکر اور لسانی ذکر سے 70 گنا افضل ہے۔ یہ مفہوم ہے حدیث مبارک کا، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے افضل ہے کہ لطیفہ قلب جب کسی کو نصیب ہوتا ہے تو اسے ذکر دوام نصیب ہو جاتا ہے۔ دل انسان کے وجود کا وہ حصہ ہے جو ماں کے پیٹ سے دھڑکنا شروع کرتا ہے اور لبے گور تک دھڑکتا رہتا ہے، ساری زندگی بند نہیں ہوتا۔ سو گیا انسان دل دھڑک رہا ہے، بے ہوش ہو گیا دھڑک رہا ہے، جب تک موت نہ آ جائے۔ شکم مادر سے لے کر آخری سانس تک دل دھڑکتا رہتا ہے۔ تو اگر قلب ذاکر ہو جائے تو ذکر دوام نصیب ہو گیا، لیکن ذکر کثیر پھر بھی نہیں ہے۔ لطائف روشن ہوتے چلے جائیں اور 7واں لطیفہ روشن ہو جائے، سلطان الاذکار نصیب ہو جائے، تو 1000 کھرب سیل ذاکر ہو جاتے، پھر ذکر کثیر، ایک حد تک پھر ذکر کثیر اسے کہا جا سکتا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک لمحے میں کسی وجود سے 1000 کھرب بار اللہ کا نام نکلے؟ تو پھر کرنے کا کام تو یہ ہوا۔ رزق مقدر ہے، زندگی طے شدہ ہے، صحت بیماری طے شدہ امور ہیں۔ اس مالک نے کائنات بنانے سے پہلے امور کائنات طے کر دیے، سیاہی خشک ہو گئی۔ بندے کو اپنے وقت پہ پیدا ہونا ہے، اپنے وقت پہ مرنا ہے۔ لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون۔ کوئی لمحہ بھر پہلے نہیں آ سکتا، کوئی لمحہ بھر زیادہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح رزق، ہر چیز مقدر ہے، لیکن اس نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے اور اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اگر اسباب میری پسند میرے نبی کی اطاعت کے مطابق کرو گے تو یہ تمہارا اسباب اختیار کرنا عبادت ہو جائے گا، اس سے قرب الہی نصیب ہوگا، رزق وہی ملے گا جو مقدر ہے۔ چوری کرو، ڈاکہ کرو، رشتے لو، لے کر جمع کرتے رہو، تمہارے نصیب میں وہی ہے جو تمہارا مقدر ہے۔ چھوڑ کر مر جاؤ گے، دوسرے عیش کریں گے، حساب تمہیں دینا ہوگا۔ کسی کے حصے کا کھا نہیں سکتے، خرچ نہیں کر سکتے۔ ہم کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا عالم اسباب ہے، اور اسباب کو اختیار کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے یا شیطان کی راہ پہ چل رہا ہے۔ اسباب پر رزق منحصر نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیدا ہو کر ایک تنکا بھی نہیں توڑا اور وہ ارب پتی ہیں۔ دنیا کا نظام ایسا عجیب ہے، جس کو چلانا نہیں آتی اس کے پاس بہترین موٹر ہے، چلانے کے لیے ملازم رکھتا ہے، بنانے کے لیے مستری کے پاس جاتا ہے، اور جو ساری موٹر کو کھول جوڑ سکتا ہے اس کے پاس صرف 4 پانے ہیں، گاڑی کوئی نہیں، اور جو جانتا ہی نہیں اس کے پاس 10 گاڑیاں۔ تو اس کا اپنا نظام ہے، یہ کسی کے کرنے جاننے کا محتاج نہیں۔
کام اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے عمل نے ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارا کوئی کام خلاف سنت ہم سے امید نہ رکھو، ہم حضور کے غلام۔ تو یہ بھی ذکر الہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر یہ دولت نصیب ہو جائے جو سینت اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقسیم ہوتی ہے، تو صرف 7 لطیفے جسے نصیب ہو جائیں اس کے وجود کے 1000 کھرب سیل ذاکر ہو جاتے ہیں، اور ہر لمحے اس کے وجود سے 1000 کھرب بار اللہ کا نام بلند ہوتا ہے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا، انسان بڑی عجیب چیز ہے، عجیب مخلوق ہے۔ اگر اس شعبے کی طرف نہ آئے، یہ سارے سیل جب ذاکر ہوتے ہیں تو یہ سارے اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، محبت الہی ایک ایک سیل میں رچ بس جاتی ہے، ایک ایک سیل میں عشق رسول آ جاتا ہے، پھر اتباع رسول کا تقاضا آ جاتا ہے، اور بندہ سراپا متبع سنت ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا اثر ہے۔ اگر یہ نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا تو پھر یہ ذاکر نہیں ہے، محض ہمیں وہم ہے۔ یہ ساتھیوں کو ہوتا ہے، اسے کشف ہوتا ہے، جی دیکھو میرے مقامات کہاں ہیں، کوئی مجھے بتاؤ میرا مراقبہ کون سا۔ کئی مجھے بھی لکھتے ہیں، جی میرے کون سے مراقبات ہیں۔ میاں مجھے نہ لکھو، ساتھیوں سے نہ پوچھو، اپنے اعمال کو دیکھو۔ اگر سدھر گئے ہیں، متبع سنت ہو گئے ہیں، تو جو مقام بھی ہے تمہارا ٹھیک ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر زندگی میں خلاف سنت اعمال آ رہے ہیں تو بات ٹھیک نہیں، کہیں سے بگڑی ہوئی ہے۔ ہمارا اپنا اعمال نامہ، ہمارا کردار، ہمارے روزمرہ کے کام ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں۔ تو اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، کسی سے پوچھنے کی وجہ۔ انسانی استعداد ہے، دوسری طرف اس نے عجیب قوت اس میں رکھ دی ہے، جب یہ برائی کی طرف جاتا ہے، شیطان کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، کتاب اللہ اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی طبیعت ثانیہ بنتی چلی جاتی ہے کہ اس کے دل میں نافرمانی گھر کر جاتی ہے۔ دل میں جب آتی ہے تو دل سے ہر سل میں چلی جاتی ہے، پھر اس کے ہاتھ برائی کی طرف بڑھتے ہیں، نگاہ برا دیکھتی ہے، دل برا سوچتا ہے، دماغ برا سوچتا ہے، پاؤں برائی کی طرف دوڑتے ہیں، نیکی کی طرف نہیں۔ یعنی ہر سیل میں جیسے ذکر اور اللہ کی یاد ہر سیل میں جاتی ہے، اسی طرح ہر سیل میں برائی بھی چلی جاتی ہے، پھر اسے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اگر اتنا برائی میں دھس جائے کہ ہر سیل میں برائی پہنچ جائے تو اللہ کریم فرماتا ہے ختم اللہ علیہ کو، ایسے کہ دلوں پر پھر میں مہر کر دیتا ہوں کہ اب تم یہیں رہو، اتنے دور نکل گئے مجھ سے اور تمہیں کوئی حیا نہیں ہے۔ اب یار یہ تھوڑی سی زندگی ہے، قرآن کریم نے دعوت فکر دی ہے، منظر بنا دیا ہے، میدان حشر بنا دیا قرآن کریم نے کہ سب اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، ساری مخلوق۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ہم پہلے جمع ہو چکے ہیں۔ یوم الست کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا۔ اور یاد رہے ذریت سے مراد نہ روح ہے نہ صرف بدن، ذریت سے مراد روح مال جسد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سل آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں تھے، پھر ان سے آگے جو بننے تھے، ان سے آگے
قیامت تک آنے والے افراد کے سلوں سے اللہ نے ان کے وجود مکمل کر دیے، اس میں روحیں پھونک دی، اور پھر سب کے سامنے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک۔ یہ ہو چکا ہے پہلے، سارے انسان اس نے حاضر کر کے پوچھا ہے کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوا؟ قالوا بلا، فرمایا بھول نہ جانا، کہیں جب دوبارہ میں حشر کو جمع کروں تو یہ نہ کہنا ہمیں تو وہ بات یاد ہی نہیں رہی تھی، ہمارے تو آباء و اجداد گمراہ ہو گئے تھے اور ہم ان کے پیچھے گمراہ ہو گئے، یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ کون سا اتنا بڑا میدان تھا، کہاں اس نے جمع فرمایا یہ وہ جانے، لیکن یہ بتا دیا کہ میں تم سب کو ایک دفعہ جمع کر چکا۔ اسی طرح پھر عرصہ معاشر میں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب جمع ہوں۔ اب اس میں وہ بھی ہوں گے جن کے 1000 کھرب سل میں برائی دھس گئی، کفر دھس گیا، شرک دھس گیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 2 باتیں کریں گے۔ ایک تو کہیں گے کوئی ایسا سفارشی ہے جو آج ہماری جان چھڑا دے، یشفع لنا، کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ پھر اگر اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، نعمل غیر الذی کنا نعمل، تو جو برائیاں ہم کرتے تھے ان کو چھوڑ کر پھر دنیا میں نیکیاں کر لیں، یعنی 2 خواہشوں کا اظہار کریں گے۔ پہلے تو نزدیک سے جان چھڑانا چاہیں گے، جہنم نہ جائیں، سزا نہ ملے۔ کوئی ہے ایسی ہستی جو ہماری سفارش کرے؟ ارشاد ہوگا تم پیروی شیطان کی کرتے رہے، وہ آج تم سے بری ہے۔ شیطان تو کھڑا ہو کر کہہ دے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم مجھ سے بھی برے تھے کہ تم نے اللہ کے وعدے کو چھوڑ دیا اور میرے وعدوں پہ اعتبار کیا، میں نے تو تم سے جھوٹ بولا تھا، تم تو مجھ سے بھی گئے گزرے تھے، مجھے ملامت نہ کرو۔ اب اور سفارشی کون ہے؟ پھر آرزو کریں گے کہ اگر اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، پھر سے زندگی دے دے، تو نعمل غیر الذی کنا نعمل، تو ہم ایسے عمل کریں گے جو پہلے کرتے تھے ان کے، پہلے اگر برائی کرتے تھے نیکی کریں گے، کافر تھے ایمان لائیں گے، غافل تھے اللہ کو یاد کریں گے، ذکر کریں گے۔ ہمیں ایک دفعہ بھیج دے۔ اللہ جو ہر غیب حاضر کو جاننے والا ہے، وہ ان کے حال سے خبر دیتا ہے، فرماتا ہے لو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، اگر ان کو میں واپس بھیج بھی دوں تو جس کام سے منع کیا گیا ہے پھر وہی کریں گے۔ یار کمال ہے، عرصہ معاشر انہوں نے دیکھ لیا، جنت کو دیکھ لیا، ازلفت الجنت غیر بعید، جنت بھی سجی سجائی قریب ہوگی، وبرزت الجحیم لمن یرا، دوزخ کو کھینچ کے لایا جائے گا کہ دیکھ لو۔ ان جنت دوزخ کو دیکھ لیا، فرشتوں سے بات کر لی، بارگاہ الہی میں پیش ہوئے، پھر دنیا پہ لوٹائے جائیں گے تو فرمایا لعادوا لما نہوا عنہ، وہی کام کریں گے جس سے منع کیا گیا۔ کمال ہے، گویا اس تھوڑی سی زندگی میں مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ پھر وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں ہوٹلوں پہ، سڑکوں پہ، چوراہوں میں، پوچھو کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ یار تمہارے پاس اتنا وقت کہاں سے آ گیا کہ تم پاس کر رہے ہیں؟ تاش کھیل رہے ہیں جی، وہ میچ ہو گیا ہے جی، بس رات دن وہ دیکھ رہے ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہیں۔ یار تمہارے پاس اتنی فرصت کہاں سے آ گئی؟ تمہیں تو ایک مزاج بنانا ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ حتیٰ کہ اہل جنت کے لیے فرماتا ہے کہ جو سدا میری یاد میں مصروف رہے، جنہوں نے میری راہ میں جانیں دے دیں، شہید ہو گئے، جن کی روح سجدے میں قبض ہوئی، جن کے بال بال سے اللہ اللہ ہوتی رہی،
ان کے دلوں میں بھی کچھ نہ کچھ کمیاں بیشیاں رہ جائیں گی، کچھ قدورتیں دنیا کی رہ جائیں گی۔ میں جنت میں داخلے سے پہلے ان کے دلوں سے وہ غل کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، من غل، تمام قدورتیں صاف کر دوں گا، دلوں کو سالم کر دوں گا۔ تو جو ساری زندگی مجاہدہ کرتے رہے، بتقاضائے بشریت انسان تھے، کسی سے ناراضگی، کسی پر غصہ، کسی چیز کی تمنا، یہ سارے دل کے غل ہیں، قدورتیں ہیں دل کی، کچھ نہ کچھ اثرات اس میں بھی رہ جائیں گے۔ تو جو محض ٹائم پاس کرتے رہے ان کے دلوں کا کیا حال ہے؟ وہ تو وہ کریم ہے، فرمایا جنت جانے سے پہلے وہ ساری قدورتیں صاف کر دو۔ جنتیوں کے دل باغ و بہار ہوں گے، نہ افسوس، نہ غم، نہ ڈر، نہ رنج، نہ گلہ، نہ شکوہ۔ لیکن دوستوں کو تو کوئی صاف نہیں تھا، انہیں تو وہی جلتا بھنتا کباب سینے میں لے کر وہاں داخل ہونا ہوگا، اور خواہش کریں گے کہ ہمیں لوٹا دیجئے، ہم بڑی نیکیاں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹ بولتے۔ انہوں نے اپنا مزاج، جو میں نے انہیں فرصت دی تھی 10 سال، 20 سال، 50 سال، اس میں انہوں نے اپنا مزاج سیٹ کر لیا۔ اب اگر واپس جائیں گے پھر برائی کریں گے۔ جنت و دوزخ کو دیکھنے کے بعد، عرصہ محشر بھگتنے کے بعد، اگر میں انہیں دنیا پہ بھیج دوں پھر برائی کریں گے۔ اور اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا، یعنی انسانی مزاج بن جاتا ہے۔ اب ہمیں کرکٹ دیکھنے کی بجائے، تاش کھیلنے کی بجائے، ہوٹل پہ گپ لگانے کی بجائے، جھوٹ اخباروں کو سارا دن پڑھنے کی بجائے، اولیت اس بات کو دینی چاہیے کہ میرا مزاج کیا بنتا جا رہا ہے۔ پڑھو اخبار، دنیا سے باخبر رہو، کاروبار کرو، عبادت ہے کام کرنا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس کے مطابق کرو، شادیاں کرو، گھر پر سب کچھ کرو۔ کشتی پانی میں ہی چلتی ہے، ریت پر نہیں چلا کرتی۔ زندگی دنیا میں ہی گزارنی ہے، دنیا سے ہٹ کر نہیں۔ لیکن پانی کشتی میں نہیں آنا چاہیے ورنہ ڈوب جائے گی۔ دنیا میں رہو جس طرح کشتی سمندر میں رہتی ہے۔ جب پانی کشتی میں آ گیا، جب دنیا دل میں آ گئی تو غرق کر گئی۔ کشتی کو چلنا تو پانی میں ہی ہے، ریت پہ تو نہیں چلتی۔ لیکن پانی کو کشتی کے اندر نہیں آنا، دنیا میں رہو، کام کاج کرو، کھاؤ پیو، لباس اچھا پہنو، بلکہ حکم مسنون ہے کہ اللہ نے جو حیثیت تمہیں دی ہے ویسا ہی لباس پہنو، بلکہ منصوص ہے اما بنعمت ربک فحدث۔ حضور فرماتے ہیں آدمی کی ظاہری حالت کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سے اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ جو حیثیت اسے اللہ نے دی ہے اس کے مطابق رہے، ضروری نہیں پھٹے پرانے کپڑے پہن لے، کپڑے نہ دھوئے میلے کر لے، بے ہنگم کپڑے پہن لے تو وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ کسی مکر کرنے کی ضرورت نہیں، ولایت اس کی دوستی کا نام ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کس کے ساتھ اس کا رشتہ الفت ہے۔ لوگوں کو دکھانے سے ولایت نہیں بنتی، معاملہ بندے اور اس کے مالک کے درمیان ہے، طالب اور مطلوب کے مابین ہے، اس میں کسی تیسرے کو دخل نہیں۔ دنیا کا ہر کام کرو، اس کے خوبصورت انداز بتا دیے گئے ہیں۔ مال کماؤ حلال اور جائز طریقے سے، جمع کرو، پھر اس پر زکوٰۃ دو۔ اگر مال جمع کرنا منع ہوتا تو زکوٰۃ کیوں فرض ہوتا؟ لیکن حلال جمع کرو، جائز جمع کرو، حلال کھاؤ پیو، حلال بھی ہو طیب بھی ہو، حلال کو ناپاک نہ کرو، پاکیزہ ہو، حلال ہو پاکیزہ ہو۔ تو میرے بھائی یہ بڑے فکر کی بات ہے کہ اس دنیا کے تھوڑے سے عرصے میں ایک مزاج بن جاتا ہے، پھر وہ دوزخ کو دیکھ کر بھی نہیں بدلتا۔ اگر دوبارہ زندگی مل جائے بندہ پھر وہی چوریاں ڈاکے بے ایمانی شروع کر دیتا ہے۔ کہ آج ہمارے پاس موقع ہے، اس سے پہلے کہ آنکھ بند ہو جائے، آج موقع ہے کہ اس مزاج کو درست کیا جائے۔
کیسی عجیب مخلوق ہے. دیکھا انسان یہاں جو کچھ بناتا ہے اتنا مضبوط بناتا ہے کہ پھر 10 دفعہ زندگی ملے تو ویسا ہی ہوگا. یہ جسے ہم سمجھ رہے ہیں نا گزر رہی ہے، یہ گزارنے کے لیے نہیں ہے، زندگی کام کرنے کے لیے ہے، اور زندگی اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہے. اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، زندگی اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہے کہ اللہ کا طالب بن جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی اطاعت کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو شعار کر لے. اگر نہ کر سکا تو جو اس زندگی میں بن گیا پھر وہ تبدیل نہیں ہوگا. دوبارہ زندگی ملی تو ویسا ہی ہوگا جیسا زندگی میں. تو پھر کتنی اہمیت ہوگی اس زندگی کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہت خوبصورت اندازوں پر ناپ تول کر بنایا، لیکن فرمایا ثم رددناه اسفل السافلین. اگر ہم سے پلٹتا ہے تو ہم اسے نچلوں سے نچلے ذلیل ترین طبقے میں بھیج دیں. دیکھو آپ نے ایک ظاہری چیز تو آپ سمجھ سکتے ہیں، کوئی جتنی بلندی سے گرتا ہے اتنا ہی چکنا چور ہوتا ہے. اگر شرف انسانی کو اتنی بلندی پر لے گئے تو وہاں سے جو گرے گا وہ اتنا ہی چکنا چور ہوگا. اسفل السافلین، سب سے نیچے چلا جائے. فرمایا پھر یہ اتنا ذلیل ہو جاتا ہے اور ایسی گندی چیز بن جاتا ہے کہ اسے 10 زندگیاں بھی دو پھر ویسے کا ویسے. قرآن کریم فرماتے ہیں نا کہ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں جو میرے نبی کی بات نہیں مانتے؟ کس چیز کی یہ کیا اس کی تعبیر کا انتظار کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں قیامت ہوگی عذاب وہ سامنے آ جائے تو پھر یہ مانیں. جب آ جائے گا پھر ماننے کا موقع نہیں رہے گا. پھر جو بن گیا بن گیا. تو میرے بھائی قرآن کریم ہمیں دعوت فکر دیتا ہے. اللہ نے تمہیں بہت خوبصورت بنایا ہے، اب اس کو بگاڑو نہیں، اب اس کو سنبھالو. جیسا اس نے ہمیں بے گناہ اور بڑا نیک پاک دنیا میں پیدا کیا ایسے تو ہم نہیں جا سکتے. سوائے انبیاء کے کوئی معصوم عن الخطا نہیں. یہ تو نبیوں کا مقام ہے کہ جس طرح دنیا میں آئے اس سے زیادہ پاک دامن لے کر دنیا سے تشریف لے. یہ میری آپ کی ماں و شما کے بس کی بات ہے. لیکن یار اگر ویسے پاک دامن نہیں رہ سکتے تو دامن کو کیچڑ سے لتھڑنا کیا ضروری ہے؟ غلاظتوں سے دامن کو آلودہ تو نہ کرے، اور ہر کام جو خلاف سنت ہے وہ دنیا کی غلاظت. چیز دنیا از خدا غافل بطن، نیک و معاش و نکرہ و فرزند و زن. بیوی بچے ہونا، مال و دولت ہونا دنیا نہیں ہے. دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے. چیز دنیا از خدا غافل بطن، نیک و معاش و نکرہ و فرزند و زن. روزی کا ہونا، بیوی بچوں کا ہونا، گھر بار، یہ دنیا نہیں ہے. دنیا اللہ کی عظمت سے غافل ہونے کا نام. اللہ نے بہت خوبصورت، بہت اچھا، بہت ہر طرح سے موضوع ہمیں ترتیب دیا ہے. پھر ہم پر بڑی مہربانی فرمائی، انبیاء اور رسول بھیجی، اپنی کتابیں بھیجی. اور ہم تو وہ خوش قسمت ہیں جن کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ختم المرسلین، آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا اور قرآن کی تفسیر اپنی سنت، اپنے ارشادات، اپنے اعمال سے فرمائی. پھر اللہ کا احسان ہے کہ آج تک علماء حق سے ان کی حفاظت کا کام لے رہا ہے.
ایک ایک حدیث، ایک ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک ایک ادا ہم تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ ہم نے دنیا کے کتوں کو اپنا پیشوا بنا لیا۔ جو لوگ دنیا تلاش کرتے کرتے اللہ سے غافل ہو کر مر گئے، وہ ہمارے پیشوا بن گئے۔ ان کی ہم برسیاں منائے جا رہے ہیں اور ان کو یاد کیے جا رہے ہیں۔ عورتوں نے دوپٹے گلوں میں ڈال رکھے ہیں، کپڑے ایسے پہنے ہوئے جیسے نہ پہننے برابر ہیں، گاڑیوں پہ ٹرینوں پہ چل رہی ہیں برسیاں، فلاں زندہ ہے زندہ ہے۔ بھائی زندہ ہے تو برسی کیوں منا رہے ہو؟ زندہ جو ہے تو پھر برسی کس بات؟ کوئی کہیں بھاگا جا رہا ہے، کوئی سب ٹکڑے کے پیچھے، ایک ٹکڑا کسی کے ہاتھ میں ہے اور دیتا بھی نہیں وہ۔ آپ کتے کو پیچھے لگا لیں، اسے روٹی دکھاتے جائیں، پیچھے بھاگتا آئے گا، ڈالے مت۔ وہ عالم ہمارا ہو گیا ہے، جدھر سے ہمیں کوئی دنیاوی تھوڑی سی منفعت نظر آتی ہے ادھر ارے محمد الرسول اللہ کے دروازے کی طرف بھاگو، جہاں سے کچھ ملتا ہے، بے شمار ملتا ہے، کچھ نہیں سب کچھ ملتا ہے۔ ادھر کوئی نہیں بھاگتا، بھاگے جا رہے ہیں، بدعات بنا لیتے ہیں، رسومات بنا لیتے ہیں، اور پھر اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ اس پہ نجات بھی ہوگی۔ کمال ہے۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزید، وہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ خلاف سنت جو کرے گا وہ کسی مقام پہ نہیں، وہ گھر نہیں پہنچے گا، جہنم جائے گا۔ گھر تو جنت ہے۔ اللہ کے بندوں کے لیے اللہ نے جو گھر بنایا ہے وہ جنت ہے، اور جو اللہ کی عظمت کا انکار کرتے ہیں وہ ان کے لیے عدت للکافرین دوزخ بنائی گئی ہے کافروں کے لیے۔ کلمہ گو کو ان کے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، کلمہ نصیب ہو گیا تو اپنے گھر کی طرف جاؤ، تم کافروں کے گھر کی طرف کیوں چاہو؟ ان جیسے اعمال کیوں اختیار کرو؟ تو عدت للکافرین، وہ تو کافروں کے لیے بنی تھی، تم اسلام کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر بھاگ ادھر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ وہ تمہارا گھر تو نہیں ہے، ہندوؤں کا، کافروں کا، مشرکوں کا، بے دینوں کا گھر ہے، تم ادھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ بڑے نفیس انداز سے قرآن کریم فرماتا ہے یار تمہارے لیے تو بنی نہیں، تو بنائی کافروں کے لیے۔ تمہارے لیے تو اس نے بے شمار بہترین باغات، بہترین گھر، بہترین نعمتیں، جنت بنائی، ادھر جاؤ۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم سنت چھوڑ دیتے ہیں اور بدعات کو شعار بنا دیتے ہیں، اور پھر اس پر نجات کی امید رکھتے ہیں، اور اتنے شدید ہیں بدعات میں کہ جو بدعت میں وہ شرکت نہ کرے کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں۔ حد ہو گئی بات۔ تو میرے بھائی، ہماری دوسری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے سارے پیمانے دوسروں کے لیے ہیں، دوسروں کو جانچتے رہتے ہیں، یہ بھلائی کر رہا ہے یا برائی۔ یار اس کا حساب تم نے لینا، اپنے آپ کو جانچو، اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے پاس فرصت کہاں ہے دوسرے کو جانچنے کی؟ سانس آئی آئی، نہ آئی تو گئے، دل دھڑکا دھڑکا نہ دھڑکا تو گئے۔ تو میرے بھائی کسی لمحے ڈور کٹ سکتی ہے، اپنے آپ کو جانچو، کم از کم گناہ ہی صحیح دامن میں ساتھ ندامت بھی تو لے جاؤ، وہ کریم ہے، بخش دے گا۔ تو زندگی کے یہ تھوڑے سے لمحے بڑے قیمتی ہیں، خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ کو اللہ کی یاد نصیب ہوئی، سلطان الاذکار نصیب ہوا۔ اس پہ وقت لگاؤ، توجہ دو، جتنا زیادہ وقت لگ سکے لگاؤ،
مراقبات پہ خصوصی توجہ دیا کریں۔ یہ نعمتیں حقیقی ہیں جو ساتھ جانے والی ہیں، دنیا کی لذتیں مادی رہ جائیں گی، اپنا نصیب کھانا ہے، جو قسمت میں لکھا ہے وہی کھانا ہے، جو وجود کا حصہ بننا ہے وہ طے شدہ ہے، فضول لالچ میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ آپ سب کو توفیق دے، حاضر و غائب سب کو، اور سب کو محنت کی توفیق دے اور سب کی محنت کو برابر کرے۔ باتیں احتیاط سے کرو، تھوڑی کرو، اچھی کرو۔ ہر بات دل پہ ایک نقش چھوڑتی ہے، بہت زیادہ اثر کرتی ہے، یا دل کو صاف کرتی ہے یا میلا کرتی ہے۔ شیشہ سامنے ہو تو ہر سانس اس پہ اثر چھوڑتا ہے، دل کے آئینے پہ ہر لفظ منہ سے نکلا ہوا ایک اثر چھوڑتا ہے۔ اچھی بات کرو، اللہ کی بات کرو، اللہ کے حبیب کی کرو، نیکی کی کرو۔ غلط باتیں برا اثر چھوڑتی، غلط کام دل کی دنیا تباہ کر دیتے۔ اعمال کی اصلاح کو اور اللہ کو یاد رکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بحسدک، اللہم ربنا لا تسلط علینا۔ اللہ کریم ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے ملنے جلنے والوں کو بخش دے، سب کے حال پہ رحم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، محتاجوں کی احتیاج دور فرما۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں،
ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔